جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت سینئر قانونی ماہر رافع عالم صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ماحولیات کے اوپر اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اور صاف پانی کو بچانے کے لیے بہت کام کیا ہے. تو ان سے جانیں گے کہ اس وقت لاہور کی کیا سچویشن ہے. السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان. سر، کیا اس وقت لاہور کا انوائرمنٹ ہے اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ماحول سے سب سے پہلے آپ مراد کیا رکھتے ہیں؟ میں یہ مراد رکھتا ہوں کہ یہ ہم درخت صرف کاٹے جا رہے ہیں، آپ ماحولیاتی درختوں اور آلودگی. پلاسٹک کے بارے میں جی بات جی کریں نا، میں تو سمجھتا ہوں یہاں جو ہوا ہے، پانی، اس سے ہٹ کے پرندے، جو پودے ہیں، یہ سب ماحول کا حصہ ہیں. صحیح. اور ان کو ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ ہوائی آلودگی اور پانی کی آلودگی اور کمی کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پلاسٹک شاسٹک ہماری جو عادتیں ہیں ان سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ بھی مسئلے ہیں. لیکن اس وقت ہوائی آلودگی کچھ ایسی ہے کہ ہمیں اب ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان لاہوری شہری ہیں ان کی تقریباً 8 سال زندگی میں کمی پڑ رہی ہے ہوائی آلودگی کی. ہوائی آلودگی کی، اور یہ سگریٹ پینے کے مقابلے میں ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور پانی کے اثاثے، جو پینے کے پانی کے اثاثے ہیں، وہ مختلف قسم کی آلودگیوں کی وجہ سے لوگوں کو بیمار کرتی ہیں. اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں تقریباً آدھے جو لوگ ہسپتالوں میں اس وقت ہیں وہ پانی کی آلودگی کے شکار ہیں. تو یہ ایک پورا، ہم کہتے ہیں نا، عوامی سانحہ ہے جس کا ہمیں قابو کرنا پڑے گا. اور دیکھیں، پانی صاف آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو زیر زمین پانی مل سکتا ہے، آپ کو دریاؤں کا پانی مل سکتا میں ہے. ایک کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ زیر زمین صاف پانی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کتنے فٹ نیچے چلا گیا ہے اور آنے والے وقت میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اب دیکھیں، لاہور کی کچھ ایسی پوزیشن ہے، ہم راوی اور یہ ستلج کے درمیان ہیں. دونوں دریا ہم نے ہندوستان کو سنتاس معاہدے کے تحت دے دیے. اوپر سے تقسیم سے آج تک لاہور کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے اب 1 کروڑ بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو جو دریا کا پانی ہے وہ موجود نہیں ہے اور آبادی بڑھ گئی ہے. اور ہم زیر زمین اس دواب سے جو پانی نکال رہے ہیں اس کے نتیجے میں لاہور کے ارد گرد جو زیر زمین پانی ہے وہ تقریباً 800 فٹ تک گر چکا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ رچنا دواب کراس کر کے شیخو پورہ سائڈ چلے جائیں، آپ کو وہاں 40 فٹ پہ صاف پانی مل جائے گا، میٹھا پانی. تو یہ پانی کی کمی کا کیا کہتے ہیں ایک نشان نہیں ہے. پانی کی کمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ اور پانی فراہم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہاں، جو زیر زمین پانی پورے پاکستان میں ہے جس کا استعمال ذرائع کے لیے ہوتا ہے اور ہاں ہم اپنے کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کم پڑ رہا ہے. اور اس کے لیے ہمیں پانی کم استعمال کرنا پڑے گا. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دانت برش کرتے ہوئے ٹوٹی بند کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 1 کلو بڑے گوشت میں، بیف میں، اس کو تیار کرنے میں صرف 1 کلو میں 15,000 لیٹر پانی چلتا ہے. 15,000 لیٹر پانی. آپ نے جو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اس سے کوئی 8,000 لیٹر پانی لگا ہوگا اس کی کپاس تیار کرنے میں. تو یہ بھی آپ دیکھیں، ہماری جو عادتیں ہیں وہ اس کا پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں. ہمیں یہ عادتیں چینج کرنی پڑیں گی. جو ہم ہر سال نئے سوٹ خریدتے ہیں، ہر دن بڑا گوشت کھاتے ہیں، یہ جب آپ عادتیں ٹھیک کریں گے آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی اور پانی کے جو ہمارے احساس ہیں وہ کئی حد تک بچ بھی سکتے واٹر ہیں. انٹرنیشنل کونسل کی غالباً رپورٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں لاہوریوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نہیں، میرے خیال سے ایسی کیا کہتے ہیں خبریں شاید، دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے وقت جو پانی کے اثاثے تھے وہ کہتے ہیں 5,000 کیوبک میٹر فی شخص ہر سال، اور وہ گر چکا ہے تقریباً 1,000 کیوبک میٹر تک. تو یہ پانی کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری آبادی کے بڑھنے کا نتیجہ ہے. تو دیکھیں، پانی مل سکتا ہے، زیر زمین مل سکتا ہے، آپ کو دریا کا پانی مل سکتا ہے، اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک تو لوگوں کی صحت پہ فوکس کرنا پڑے گا اور پیسے لگانے پڑیں گے. اس وقت اگر آپ پاکستانی شہروں میں دیکھیں پیسے کہاں خرچے کیے جا رہے ہیں، وہ یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں اوور پاس انڈر پاس پہ لگائے جا رہے ہیں. صاف پانی کے اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیسے نہیں خرچے جا رہے. صحیح ہے. تو جو سر انوائرمنٹ ہے ہماری ماحولیاتی آلودگی، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو وہ کس حد تک متاثر نہیں، درخت ہمارے کیوں کٹتے ہیں؟ درخت ہمارے اس لیے کٹتے ہیں، جو دیکھیں لاہور کے، آپ 150 سال پہلے چلے جائیں لاہور کی تاریخ میں اور آپ کو لاہور شہر جو ہے قلعہ، اس سے بڑھ کے آپ کو آبادی نہیں تھی. انگریزوں نے آ کے ڈونلڈ ٹاؤن بنایا ہے اور جیسے لاہور پھیلتا گیا ہے، جو اس کے ارد گرد سب زمین تھی اس کو اب ریزیڈینشل اسکیموں میں تبدیل کر دیا گیا. اب آپ یہاں سے تقریباً آپ شیخو پورہ جا سکتے ہیں، قصور جا سکتے ہیں، لاہور ختم نہیں ہوتا. بس آپ نے آبادی بناتے گئے اور اس کے نتیجے میں درخت کٹے. لیکن اس طرح آبادی بنانے کے اور بھی طریقے ہیں. ہمیں اس طرح جو ٹاؤن ہاؤس اور فارم ہاؤس ہے اس طریقے سے ہٹ کے کوئی مڈ رائز، مڈ رینج، ہائی رائز کی طرف آنا پڑے گا. اس سے زمین جو ہے، جو ہمارے ارد گرد کے شہروں کے علاقے ہیں وہ بچ سکتے ہیں.
اور ہمارے فاصلے بھی کم ہو سکتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بھی آ سکتی ہے, اور اس سے آلودگی میں کافی بہتری آ سکتی ہے. تو سر کچھ اعداد و شمار شیئر کریں گے اس وقت آپ کے پاس؟ نہیں جی, اگر سارے سوالوں کے جواب ہوتے تو میں کہیں بیٹھ کے نوٹ کو مارا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب اس معاملے پر سماعت کر رہے ہیں, آپ بھی ان کی معاونت کر رہے ہیں, تو اس کا کچھ رزلٹ نکلے؟ اس کے مختلف رزلٹ نکلے. جج صاحب نے جن موضوعوں پہ, جن مسئلوں پہ توجہ دی ہے عدالت کے نام, وہ چیزیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکی ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کام جو ہے وہ پانی صاف کرنا نہیں ہے. عدالتوں کا کام عدالتی فیصلے دینا ہے. پانی صاف کرنے کا کام جو ہمارا اس وقت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بدلیاتی نظام ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ان کو بحال کرنا چاہیے, ان کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ کام عدالتوں سے نہیں نکلوانے چاہیے. بہرحال جسٹس شاہد کریم صاحب نے پچھلے 5 سال جد و جہد کی ہے, اور کئی حد تک مختلف پانی کے اثاثے اور ہوائی آلودگی اور پلاسٹک کی آلودگی پہ قابو کرنے کی کوشش کی ہے, اور کئی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی.